نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دین میں نئی باتوں کی ممانعت کے حوالے سے ہمارا بیان چل رہا ہے۔ اسی سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہیں کسی بات کا جھگڑا اٹھے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے حضور پیش کرو، حاضر ہو جاؤ، یعنی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علامہ علاء الدین علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، یعنی دین کے کسی معاملے میں تمہارے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو جس مسئلے میں تمہیں اختلاف ہو اس مسئلے کو کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جاؤ۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہیں اور آپ کے وصال ظاہری کے بعد حدیث کی طرف رجوع کرو، تو اس سے آیت مبارکہ سے یہ مراد ہے۔ تو آج کے اس زمانے میں کتاب اللہ یعنی قرآن مجید فرقان حمید اور سنت کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ کوئی بھی دینی مسئلہ ہو جس میں اختلاف ہو جائے تو کتاب اللہ کی طرف لوٹیں گے یا احادیث طیبہ کی طرف، اور اس میں اپنے مسئلے کا حل تلاش کریں گے۔ اچھا، یہاں سے یہ بھی بات سمجھ لیں کہ کتاب اللہ کی طرف وہی لوٹے گا جو کتاب اللہ کو پڑھے گا، جو کتاب اللہ کو سمجھے گا وہی اپنا مسئلہ اس میں تلاش کرے گا، یا پھر کسی اچھے عالم دین سے رابطہ کرے گا، کسی اچھے مفتی کرام سے، مفتیان کرام سے رابطہ کرے گا کہ میرا مسئلہ یہ ہے اور مجھے اس میں اختلاف ہے اور میرا یہ مسئلہ حل فرما دو۔ تو کتاب اللہ کی طرف لوٹے گا یا پھر احادیث طیبہ کی طرف، کہ اس میں اس کا مسئلہ اگر اس پر حل مل جائے تو پھر اس پر عمل کرے گا۔ قرآن پاک میں اس کے مسئلے کا حل ہے تو وہ اس حل کو اپنائے گا، اس حل کو حاصل کرے گا، پھر اس پر عمل بھی کرے گا۔ اور اگر اس میں نہیں ملتا تو پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کو تلاش کرے گا۔ اگر مسئلہ قرآن پاک میں بھی نہیں مل رہا، احادیث طیبہ میں بھی نہیں مل رہا اس کا حل، تو پھر اجتہاد آتا ہے، پھر اجتہاد کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ اجتہاد بھی ہر کسی کا منصب نہیں ہے، اس کے لیے کافی علوم کا ہونا ضروری ہے کہ مجتہد کہ جس کے پاس ظاہری علوم کے اعتبار سے علماء کرام نے ایک بڑی تعداد لکھی ہے کہ یہ علم ہوں تو وہ مجتہد کہلاتا ہے۔ تو پھر اجتہاد ہوگا کہ کسی مسئلے کے حوالے سے اپنا موقف قائم کرے کہ جو کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اخذ شدہ ہو۔ تو اسی کو قیاس بھی کہتے ہیں کہ پچھلے کسی عمل، کسی حکم پر آگے اس عمل کو ترتیب دینا، یہ بھی اجتہاد، یہ کہلاتا ہے قیاس۔
پھر اسی طرح ایک قول اس آیت مبارکہ میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے تو رجوع کرو اللہ اور رسول کی طرف۔ تو اس میں ایک قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کا مطلب یہ ہے کہ جو مسئلہ معلوم نہ ہو اس کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اس کا صحیح جواب اور صحیح اس کا مطلب اور صحیح معنی اور مفہوم اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، یا یہ کہا جائے۔ تو دین اسلام میں اس کے ہی ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں، اپنی عقل اور اپنی فہم و فراست کے ذریعے نہیں، کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس میں کوئی نئی نئی باتیں اگر لے کر آئے گا جس کا ثبوت ہی نہیں ہے تو وہ باتیں پھر دین اسلام میں قابل قبول نہیں ہیں۔ ہم نے کل کے درس میں آپ کے سامنے دو چیزیں بیان کی تھیں کہ نئی وہ باتیں کہ جس سے دین میں بگاڑ پیدا ہو وہ بدعت سیئہ کہلاتی ہیں، یہ تو بالکل ممانعت ہے اس کی، اور وہ دین میں باتیں نہیں کہ جس سے دین میں حسن پیدا ہو جائے، مزید بہتری ہو، لوگوں کی توجہ دین کی طرف ہو، جیسا کہ تراویح ہے، مروجہ جو تراویح ہے یہ بدعت ہے جس طریقہ کار کے ساتھ ہمارے ہاں رائج ہے، لیکن یہ اچھی بدعت ہے کہ جب یہ اس طریقے کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا تو انہیں کہا گیا کہ نعم البدعۃ ھذہ، کہ یہ کتنی اچھی آپ نے نئی چیز ایجاد کی۔ تو یوں کہا جائے کہ جب کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اس کے بارے میں یوں کہیں کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس کی اتباع کر۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور نہ اتباع کرو ایسے راستوں کی کہ جو تمہارے درمیان جدائی ڈال دیں اور تمہیں راہ ہدایت سے بھٹکا دیں۔ ایسے راستے کی پیروی، ایسے راستے کی اتباع نہ کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ بالکل ظاہر اور بالکل سیدھی سیدھی ہے کہ اتباع کرنی ہے تو سیدھے راستے کی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے تو اس راستے کی کرنی ہے جو ہمیں ہدایت کی طرف لے کر جائے، اور ان سارے راستوں کو چھوڑنا ہے جو ہمیں ہدایت سے بھٹکا دیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جان لو سیدھا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ جو جماعت کا راستہ ہے، اور وہی ہدایت کا راستہ ہے، اور جو جماعت کا راستہ ہے ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ ابلیس نے متفرق راستے بنائے اور وہ بہت سارے راستے، ان پر چلنا گمراہی ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر تفسیر در منصور میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے زمین پر ایک سیدھی لائن کھینچی، ایک خط کھینچا اور فرمایا ھذا صراط المستقیم، کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دائیں بائیں خطوط کھینچے، اس طرف بھی بہت سارے خط کھینچے چھوٹے چھوٹے، فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، اور ان میں سے شیطان ہر راستے سے، یعنی ایک راستے سے تم آگے بڑھتے تو دوسرے راستے سے تم پر حملہ کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ اتباع کرو ایسے رستوں کی فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، کہ جو تمہارے درمیان جدائی ڈال دیں، عن سبیلہ، اور تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیں۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب تم فرما دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، وَاللَّهُ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے محبوب ترین ہیں، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر یہ آیت مبارکہ پیش کی کہ اسی وقت محبوب بنو گے جب میری بارگاہ میں آؤ گے، اسی وقت محبوب بنو گے کہ جب میری اتباع کرو گے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہ کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی لیے تو فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں، یعنی جو حضور کی بارگاہ میں، جو حضور کا متبع نہیں ہے، اتباع کرنے والا نہیں ہے، اطاعت و فرما بردار نہیں ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی محبوب ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح پھر ایک روایت ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ انہوں نے مسجد حرام میں بت نصب کیے ہوئے تھے، اور پھر وہ ان بتوں کو سجانے میں مصروف تھے، کچھ ان کو بالیاں لگانے میں، اور کچھ ان کے اوپر چڑھاوے کر رہے تھے، اور کچھ ان کو صاف ستھرا کر رہے تھے، اور کچھ ان کو سجدہ کرنے میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے گروہ قریش، تم نے اپنے آبا یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے دین کی مخالفت کی۔ تو یہ سن کر قریش کہنے لگے ہم ان بتوں کی اللہ کی محبت میں عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ کے قریب اسی وقت ہو گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے قریب ہو گئی۔ اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ بندے کی رب سے محبت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عظمت و جلالت کا اعتراف کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کا حکم مانے، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرے، جبکہ رب کی بندے سے محبت یہ ہے کہ اس کی تعریف کرے، اس سے راضی ہو جائے اور اس کے اعمال پر اس کو اجر دے۔ یہ ہے اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات و اکرامات بھی نہیں ہوگا۔ جو حضور کا نہیں وہ اللہ کا نہیں ہے۔ تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب تم فرما دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، محبت کا بدلہ محبت کے ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر گناہوں کو بھی مٹائے گا۔ تو حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، یہ گناہوں کا مٹانے کا سبب اور ذریعہ ہے کہ ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری ہر اعتبار سے کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین اسلام پر استقامت اور اسی دین پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ دیکھیے دین اسلام وہ دین ہے کہ جس دین پر استقامت کا حکم اور اسی دین پر موت کے حوالے سے ارشاد انبیاء کرام نے اپنی اولادوں کو حکم دیا، فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو کر مرو، یعنی حالت اسلام میں موت آئے تمہاری۔ تو ہمیشہ اچھے خاتمے کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، ہمارا خاتمہ اسلام پر ہو، اسلام پر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ورزقا واسعا۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل فسہلنا یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ اللہم افتح علینا حکمتک
وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.